جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سائمین، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے گرمی کے۔ یہ شدید جو گرم دن ہے، اس کے اوپر کیسے انسان کو اپنے آپ کو رکھنا چاہیے۔ ہونا تو اللہ کی مرضی سے سب کچھ، کسی کے ہاں پنکھے ہیں، کسی کے ہاں اے سی ہے، کسی کے ساتھ اس سے بھی زبردست سسٹم لگے ہوئے ہیں گھروں میں کہ سارا گھر کولنگ والا ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اپنی اس زندگی میں، چاہے امیر ہے غریب ہے، کیسے ایک سکون والی زندگی جو ہے غریب کو بھی میسر ہونی چاہیے اور امیر کو بھی میسر ہونی چاہیے۔ اور امیر لوگوں کو اور جن لوگوں کے گھر میں اللہ نے وسائل زیادہ دیے ہیں، کیسے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ غریب آدمیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ دیکھیں، ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں، یہ کوریئر والے گھروں میں آتے ہیں، آن لائن جو سامان دینے کے لیے آتے ہیں، کئی وارڈن حضرات سڑک میں ہوتے ہیں، کئی پولیس حضرات لوگ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس جون جولائی جیسی گرمی میں جہاں پہ ٹیمپریچر 50 سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، تو دل بڑے خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں اتنی اعزازوں سے بخشا ہوا کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم فکر نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں ہیں، اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے اتنی بڑی فضیلتیں دی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا فضیلت ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، کبھی کبھی سوچتا ہوں، پھر میں اللہ کا اتنا شکر گزار کرتا ہوں، اللہ تو کتنا بڑا رب ہے، تو کتنا مہربان ہے، تیری رحمتیں کتنی بڑی ہیں۔ ہم لوگ تیری رحمتوں کا احاطہ اس چھوٹے سے دماغ سے نہیں کر سکتے، تو کتنا عظیم رب ہے۔ میں حیران رہتا ہوں۔ میں نے جب یہ بات سنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے اور ان کے ساتھ صحابہ بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے آپ نے فرمایا، اے صحابہ، تم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو پانی پلائے؟ یہ مفہوم ہے، تشریح بیان کر رہا ہوں ساری بات کی۔ اور کون ایسا ہے جو اللہ کو کھانا کھلائے؟ صحابہ رضوان اللہ اجمعین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہم میں سے کون بھلا ایسا ہے جو اللہ کو پانی پلائے گا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کو کھانا کھلائے گا؟ ہاں جی۔ تیسری آپ نے فرمایا، کون ایسا ہے جو اللہ کو قرض دے؟ تو صحابہ نے کہا، یا اللہ تو سب کو عطا کرنے والا ہے، سب کو دینے والا ہے، اللہ کو کیسے قرض دیا جا سکتا ہے؟ ہاں جی، یہ تین باتیں فرمائی، اور کتنا خوبصورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ دیکھیں، یہ وجہ کائنات میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کائنات کا ہر انسان جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن پتھر پہ لکیر پڑی بھی اپنا رستہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایک سے کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ نے خود فرمایا، جس کا مفہوم ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسا ہی ہے گویا تو نے اللہ رب العزت کو کھانا کھلایا۔ کسی پیاسے کو پانی پلانا ایسا ہی ہے جیسے تو نے اللہ کو پانی پلایا۔ اور کسی کی مدد کرنا ایسا ہی ہے جیسے تو نے اپنے اللہ کی مدد کی، اللہ کو قرض دیا، کسی قرضدار کو قرض دینا۔ اب یہ تین چیزیں آپ نوٹ کریں، ان تینوں چیزوں میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ کسی مسلمان کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان، فرمایا کسی کو۔ اس میں جو لوگ بھی ہیں، میرا مقصد ہے کہ کوئی عیسائی ہے، کوئی غیر مذہب ہے، میں کیوں نہ صدقے دوں اسلام کے، کیوں نہ اس دین کی سربلندی کے لیے ہم لوگ کٹیں؟ یہ تو دین ہی بہت پیارا ہے۔ ہاں جی، فرمایا، یہ نہیں فرمایا کسی مسلمان کو، کسی ایمان کو، فرمایا کسی کو کھانا کھلانا، کسی کو پانی پلانا، کسی کو قرض دینا۔ اس میں مسلمان کی بھی چھوٹ نہیں ہے، مسلمان کی بھی، یعنی کہ کسی غیر مذہب کو بھی اس پہ شامل کیا ہوا ہے۔ کیسا پیارا دین ہے ہمارا اسلام۔ ہاں جی، کبھی ہم لوگ نے سوچا ہے کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا کوئی محبوب دوست، ہمارا کوئی محبوب عزیز، ہمارا کوئی بہت پیارا چاہنے والا ہمارے پاس آئے اور ہمیں کہے کہ کھانا کھانا، میں بھوکا ہوں، تو ہم اس کے لیے کتنی لذتوں کے ساتھ، کتنے اکرام کے ساتھ اس کے لیے کھانا بنائیں گے، طرح طرح کی سوئی ڈشیں، گھروں میں مشورے کیے جائیں گے، ان کے لیے کیا بنائیں، کیا کریں۔ کبھی سوچو تو صحیح میرے پیارو کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے ہی ہے جیسا کسی نے اللہ رب العزت کو کھانا کھلایا۔ اب مجھے یہ بات بتائیں، وزیر اعظم آپ کے گھر میں آئے، یا وزیر اعلیٰ آئے، یا پولیس کا کوئی چوکیدار، پولیس کا کوئی ایس ایچ او، یا ڈی ایس پی، ایس پی، ایس ایس پی، کوئی بھی بڑے سے بڑے رینک کا بندہ آیا، جی پنجاب آئے، تو اس کے عہدے کے حساب سے ہم لوگ اس کی دعوت کریں گے، اس کا توعظ کریں گے، اس کا اکرام کریں گے، بڑے ہی ناز و نخروں سے، اور پورے علاقے میں بتائیں گے، بھئی آج ہمارے گھر میں کون آ رہا ہے؟ وزیر اعظم آ رہا ہے، عہدیدار آ رہا ہے، فلانا بندہ آ رہا ہے، لوگوں کو بتائیں گے اور فخر محسوس کریں گے۔ لیکن میرے پیارے، کبھی سوچو تو صحیح، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کون فرما رہا ہے؟ وجہ کائنات، ایسا ہے گویا تو نے اللہ کو کھانا کھلایا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح۔
ہم لوگ معمولی بات سمجھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا کتنی فضیلت کا کام ہے۔ ایسے ہی انبیاء علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ ہمیں اس امت میں ہی پیدا کر دے۔ کی بات ہے کہ ہم لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں اس چیز کو کہ اللہ رب العزت کو کھانا کھلانا، ہاں کوئی بھی نہیں کھلا سکتا، فرمایا کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے ہی اللہ کو کھانا کھلانا۔ اب کیسے آپ اکرام کریں گے؟ میں نے پہلے بیان کیا ہے، کتنا آپ اکرام کے ساتھ، توازوں کے ساتھ، اس بندے کا عہدے کے حساب سے ساتھ آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے، فخر سے کہیں گے۔ اب یہاں پہ ایک سوچنے والی بات ہے، جب آپ کے گھر میں کوئی دروازے والا آ کے کوئی غریب آدمی کوئی دستک دیتا ہے کہ مجھے کھانا کھلاؤ، تو وہ کس کو کھانا کھلانا آپ نے کبھی سوچا آپ نے؟ اگر کوئی بندہ آتا ہے آپ کے گھر میں، یا آپ کسی کو دیکھتے ہو سڑک میں چلتے ہوئے یا گلی کے اندر کسی غریب آدمی کو دھوپ میں جاتے ہوئے، تپتی دھوپ میں، تو سوچو تو صحیح اس کو پانی پلانا، کس کو پانی پلانے کے لیے؟ اگر کوئی بڑی گاڑی والا آپ سے پانی مانگے، کتنے ادب سے آپ پانی لو گے؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ معیار نہیں بنایا کہ آپ نے امیر کو پانی پلانا تو ایسے ہی جیسے مجھے پلایا، کسی کو بھی پانی پلانا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اللہ رب العزت کو پانی پلایا، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اللہ رب العزت کو کھانا کھلایا، کسی قرض دار کو، ضرورت مند کو کوئی چیز دینا ایسی ہے جیسے اللہ رب العزت کو آپ نے قرض دیا۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ زندگی میں اپنے آپ کو سوچو تو صحیح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا کتنی فضیلت ہے، اور اس فضیلت کے درجات کتنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کو کیسی کیسی قوموں سے نوازا ہے۔ کبھی گھر سے نکلو صرف اس کام کے لیے کہ آج میں نے کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور وہ بھوکا نہ سمجھنا، وہ سمجھنا آئی جی پنجاب ہے، وہ سمجھنا وہ ہے، تو پھر دیکھنا کتنا تم اس کو اکرام کے ساتھ کھلاؤ گے۔ اور جب تمہارے ذہن میں یہ ہوگا کہ کائنات کا خالق مالک ایک اکیلا بادشاہ ہے، میں نے اس کو کھانا کھلانا ہے، تو پھر تمہارے ذہن میں کیا وہ اخلاقیات، کیا وہ درجے، کیا وہ ایمان کی کیفیات ہوگی، وہ الفاظوں میں بیان نہیں کیے جا سکتے۔ جب تم کسی غریب آدمی کو یا کسی ایسے پیاسے آدمی کو پانی پلانے کے لیے اسپیشل گھر سے نکلو گے، یا کوئی چھتری لے کے نکلو گے، ٹھنڈا پانی لے کے نکلو گے، کہ ایسے ہی میں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی ہے جس کا مفہوم ہے کسی پیاسے کو پانی پلانا، تو دیکھنا اس کے مزت، اس کی لذت کیسی آتی ہے۔ اسی طرح کسی ضرورت مند کی، محتاج کی، کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے محض صرف اس نیت کے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دیکھنا اس کی کیفیت کیا ملتی ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی ایسے ہی نہیں کہ گزاری جاؤ تو بس یہ زندگی گزری جانی ہے، نہیں، پوچھا جانا ہے میرے پیارو۔ اس لیے زندگی کو کچھ نہ کچھ اس لیول پہ ضرور لے کے جاؤ جس میں فقط ایک اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلانا، پانی پینا اور کسی کی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنا ضرور شامل کرو زندگی میں۔ اور کچھ نہیں، ایک مہینے میں ایک دن ایسا رکھ لو کہ آج میں نے کسی کو پانی پلانا ہے، آج میں نے کسی کو کھانا کھلانا ہے، اور اس میں کسی کو شامل نہ کرو، کسی کو شریک نہ کرو، صرف ایک چیز رکھو کہ میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے صدقے میں نے کھانا بھی کھلانا ہے، پانی بھی پلانا ہے۔ پھر دیکھنا کیسی لذت ملتی ہے ایمان کی۔ گناہ ہوتے ہیں، گناہ گار ہیں، کوئی شخص نہیں آج کے دور میں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ حالات ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرو، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی دیکھی جائے گی، دکھائی جائے گی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی دکھایا جائے گا۔ تو میرے پیارو، صرف محض اس کام کے لیے اپنی زندگی میں لازمی نکلو کہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاؤ، پانی بھی پلاؤ، اور لوگوں کی مدد بھی کرو۔ اس سے اللہ رب العزت کی ذات راضی بھی ہوگا۔ قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العزت اس چھوٹی سی نیکیوں کے بدلے انشاءاللہ بہت بڑے فضائل سے نوازے گا۔ اور آخر میں ایک بات کروں، ایک سبحان اللہ انسان، کوئی جان نہیں لگتی، کوئی کچھ نہیں لگتا، صرف لفظ بولتا ہے کہ سبحان اللہ، اگر یہ قبول ہو جائے نا تو کائنات کو سونے چاندی سے بھر دو، لیکن جو درجہ اس کے قبول ہونے میں اللہ نے انعام کے طور پر دینا نا، وہ اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ تنہائی میں بولو سبحان اللہ، اکیلے میں بولو لا الہ الا اللہ، تم سوچ بھی نہیں سکتے مرنے کے بعد کتنا پچھتاؤ گے کہ کاش ہمیں کچھ وقت ملتا کہ ہم سبحان اللہ پڑھتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے۔ اس وقت کا پڑھنا یا کہنا سننا کام نہیں آئے گا، یہ آج ہی وقت ہے، آج ہی یہ کام کرنے ہیں، ایک مہینے کے اندر ڈیسائیڈ کریں، جب بھی نیت کریں، انشاءاللہ اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ میں سارے سامعین کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اللہ کے چاہنے سے انشاءاللہ اس کام کو اپنا کام سمجھنا ہے اور یہ کام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔